السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی تبارکت اسماؤہ وتعالی صفاتہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ، آپ دنیا کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں۔ دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگوں کی اکثریت ملے گی جو خدا کے قائل تھے اور یہ تسلیم کرتے تھے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا، اس نظام عالم کا چلانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے خداؤں کو مان لیا گیا، ان کی پرستش و پوجا شروع کر دی گئی، مگر جہاں تک خدا کی ذات کے ماننے کا سوال ہے سبھی اسے تسلیم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اکرام کی تعلیم میں وحدانیت کی تعلیم زیادہ دی گئی ہے اور خدا کی ہستی کو منوانے پر زور کم دیا گیا ہے، مگر بے وقوفوں سے یہ دنیا کبھی خالی نہیں رہی۔ آج بھی دنیا میں ایسے احمق مل جاتے ہیں جو بظاہر پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن باتیں ایسی کرتے ہیں جن کی توقع کسی پاگل یا دیوانے سے کی جا سکتی ہے۔ میری مراد ان احمقوں سے وہ ہے جنہیں ملحد یا دیہریا کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ سرے سے خدا کے وجود کے قائل نہیں ہے، حالانکہ خدا کا وجود ثابت کرنے کے لیے دنیا کا یہ سارا کارخانہ کافی ہے، کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ دنیا میں انگنت چیزیں موجود ہیں جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور ہر روز ہی کچھ نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ ہمارا روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر ہو رہا ہے۔ ہر صبح سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور شام کو مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ رات آتی ہے، ستارے نکلتے ہیں، چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے، چاندنی پھیل جاتی ہے، پھر دن آتا ہے اور سورج اپنی کرنیاں زمین پر بکھیر دیتا ہے۔ یہ سارا نظام و انتظام اتنے نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا ہے کہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ اب تھوڑی سمجھ رکھنے والا کوئی بھی آدمی اگر ذرا بھی غور و فکر سے کام لے تو اسے انہی روزمرہ کے مشاہدات میں خدا کی ہستی اور اس کے جلوے نظر آئے اور خدا کی ہستی کی نشانیاں ملے، پھر اسے کسی دوسرے ثبوت کی ضرورت نہ رہ جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری کائنات اور اس سنسار کا نظام و انتظام بغیر کسی منتظم اور چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ جبکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو تیار کرنے اور بنانے کے لیے بنانے والے اور تیار کرنے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ نہ تو کمہار کا مٹی کا پیالہ خود سے بن پاتا ہے اور نہ بڑی بڑی وہیکل مشینیں۔ ان سب چیزوں کے بنانے اور چلانے کے لیے بنانے والے اور چلانے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ کارخانہ عالم خود بخود وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ اور وجود میں آنے کے بعد بغیر کسی منتظم کے اس کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بلا شبہ آسمان و زمین کی بناوٹ میں
رات اور دن کی ایک بعد دیگریں آنے میں، اور ان کشتیوں میں جو انسان کے کام کی چیزیں لے کر دریا و سمندروں میں چلتی پھرتی ہے، اور ایسی بارش میں جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے، پھر اس سے زمین کو زندگی بخشتا ہے بعد اس کے کہ وہ مردہ ہو چکی تھی، اور اس کے ذریعے ہر قسم کے جاندار زمین کی وسعت میں پھیلا دیتا ہے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر رہتے ہیں۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ چشم بینا کے لیے دنیا کی نارنگیاں اور قدرت کے اس کارخانے میں خدا کے وجود کی نشانیاں بے شمار ہیں۔ انسان کی پوری زندگی، صبح و شام کا آنا جانا، رات و دن کا تغیر، سبھی سے خدا کی قدرت اور اس کے جلوے آشکار ہیں، لیکن کوئی اپنی آنکھیں موند لے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نظر نہیں آ سکتا۔ ایک بار ایک آدمی سے کسی نے پوچھا تھا کہ خدا کے وجود پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے جواب دیا، اونٹ کی مینیاں دلالت کرتی ہیں، اونٹ کے گزرنے پر قدم کے نشانات بتاتے ہیں کسی چلانے والے کے وجود کو، تو کیا یہ برجوں والا آسمان، یہ معجزائیں دریا و سمندر، یہ بلند والے پہاڑ، یہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ رات و دن کا آنا جانا خدا کے وجود پر دلالت نہیں کرتے؟ کسی سانے اور بنانے والے کو نہیں بتاتے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ خدا کی ہستی پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا، دنیا کے اندر مختلف قوموں اور فرقوں کا آباد ہونا، مختلف زبانوں اور مختلف بولیاں بولنے والوں کا پایا جانا خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے توت کے پتوں سے خدا کی ہستی کو ثابت کیا۔ توت کا پتا جس کا رنگ و مزہ، شکل و صورت سب ایک ہے، لیکن اگر کسی کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بن جاتا ہے، اور شہد کی مکھی چوستی ہے تو شہد وجود میں آتا ہے۔ بکریاں اور گائے دودھ کھائے تو میمنیاں اور گوبر بن جاتا ہے۔ ہرن کسی کو چاہتے ہیں تو مشک بن جاتا ہے۔ چیز ایک ہے مگر مختلف حالات میں مختلف خصوصیات ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ کس کی کاریگری ہے؟ خدا کے علاوہ وہ کون ہستی ہے جس نے خوبیاں صفات توت کے ایک معمولی پتے میں پیدا کر دی ہے؟ ایک مسلمان جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اس خدا کی عبادت اور پرستش کروں گا جو اکیلا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تنہا وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ قرآن کے اندر ارشاد باری ہے، الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود ایک ہے، وہی اللہ جو رحم و کرم والا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتے تو یہ نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے دنیا قائم ہے آج تک اس کا نظام اس خوبی سے چل رہا ہے کہ اس میں خرابی کا شعبہ تک پیدا نہیں ہوا۔ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کے خلاف کبھی نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نظام شمسی کے اندر کسی قسم کا خلل پیدا ہوا ہو۔ کائنات کا سارا نظام و ضبط اتنے بڑے کے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے کہ اس میں کبھی بھی کسی طرح کی گڑبڑی پیدا نہیں ہوئی۔ اس بات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ اگر کئی خدا ہوتے تو دنیا کا نظام ہرگز نہیں چل سکتا تھا، یہ کب کا ٹوٹ پھوٹ کر برباد ہو جاتا۔ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کے 2 صدر یا 2 وزیر اعظم نہیں ہوتے، کسی صوبے کے 2 گورنر یا 2 وزیر اعلیٰ نہیں ہوتے، کسی مدرسے کے 2 محتمم نہیں ہوتے۔ جب بھی اس قسم کی کوشش کی گئی تو نظام حکومت نہیں چل پایا، کیونکہ ہر ایک کا اختیار ہوتا اور ہر ایک اپنا حکم چلانا چاہتا، لہذا دونوں کے اختلاف کی وجہ سے کائنات کا نظام بگڑ کر رہ جاتا۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو
کبھی کوئی خدا کچھ کہتا اور دوسرا اس کے برخلاف کچھ اور تیسرا کچھ اور. اس اختلاف کے نتیجے میں کائنات کا نظام درست نہیں رہ پاتا اور ساری کائنات ٹوٹ پھوٹ کر برباد ہو جاتی. لیکن ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے نظام کائنات بالکل درست اور ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے. کبھی اس میں خرابی پیدا نہیں ہوئی. یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خدا ایک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.